الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن التياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وبارک وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات، رحمت للعالمین مراد للمشتاقین، امام الانبیاء والمرسلین، حبیب کبریا احمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ
بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، آپ حضرات کے سامنے تبرکاً آیات طیبات تلاوت کی گئی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث مبارک جسے علماء کرام حدیث جبرائیل کا عنوان دیتے ہیں، اس میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خدمت عالیہ کے اندر دست بدعا ہوں کہ پروردگار عالم اس گناہگار عاجز سے جو بلوائیں حق بلوائیں، اور اللہ میاں ہم سب کو مل جل کر حق پر عمل کرنے کی توفیق بخشیں۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک موقع پر ہم امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس کے اندر موجود تھے۔ آپ حضرات ان کے مقدر کا اندازہ لگائیں کہ جنہیں اللہ تعالی اسی جیتی جاگتی زندگی کے اندر، اسی دنیاوی زندگی کے اندر اپنے محبوب سید الکونین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کے ساتھ صحبت نصیب فرمائیں۔ میرے محترم دوستو، دنیا میں جتنی بھی ڈگریاں ہیں ان میں انسان کے کسب کا دخل ہے۔ اگر آپ نے حکیم بننا ہے، 5 سال کورس کریں گے طبیہ کالج کے اندر، حکیم بن جائیں گے۔ آپ نے انجینئر بننا ہے، تعلیم حاصل کریں گے، انجینئر کی ڈگری مل جائے گی۔ آپ نے اچھا عالم بننا ہے، جا کر آپ مدارس کے اندر پڑھیں گے، عالم بن جائیں گے۔ آپ نے مرشد اور پیر بننا ہے، کسی اللہ والے کے جوتے سیدھے کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ مقام نصیب فرما دیں گے۔ یعنی ہر ڈگری انسان کے کسب اور عمل سے حاصل ہو سکتی ہے، مگر 2 مقام اتنے بڑے بلند ہیں کہ وہاں انسان کے عمل کو دخل نہیں، وہ صرف اللہ کی عطا اور پروردگار عالم کی اپنی منشا و مرضی پر منحصر ہے۔ ایک مقام نبوت اور دوسرا مقام صحابیت۔ اللہ میاں جسے چاہے نبی بنائیں، اس میں انسان کے دخل دینے کی کوئی حیثیت نہیں۔
اور اللہ جسے چاہیں اپنے پیغمبر کا صحابی بنائیں، اس میں بھی انسان کے عمل کو کوئی دخل نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کے صحابہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، جن کو اللہ نے خود اپنے پیغمبر کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ آپ نے میرے چہرے کو دیکھا، اگر پہلے ملک تھے بعد میں بھی ملک رہیں گے۔ اگر آپ کی شناخت میرے ملنے سے پہلے چودھری کے نام سے تھی، وہ چودھری رہیں گے۔ لیکن امام الانبیاء سرکار دو عالم کی صحبت اگر نصیب ہو گئی تو حضور اکرم کی صحبت کے بعد اب وہ ذات پات حیثیت سب ختم، بس زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا کہ نحن الذین بایعوا محمدا۔ ہماری سب سے بڑی پہچان وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کا خادم اور غلام ہونا ہے، حضور اکرم کا صحابی ہونا ہے۔ امیر عمر کہتے ہیں کہ بینما نحن عند رسول اللہ، ایک موقع ایسا تھا کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے پیارے دوستو، جتنا آمنہ کے لال کی صحبت اصحاب رسول کو میسر آئی ہے، اتنی صحبت جناب جبرائیل حاصل نہیں کر سکے۔ وہ اللہ کا بندہ آتا تھا، 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ واپس چلا جاتا تھا۔ ان کے مقدر کا کون اندازہ کر سکتا ہے، جنہوں نے 23 سال نبوت کے ساتھ گزارے اور 1450 سال سے آج تک سید الکونین کے روضہ انور کے اندر حضور کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ امیر عمر کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ، ایک موقع پر ہم حضور کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اصطلع علینا رجل، اچانک ہمارے اوپر ہماری مجلس کے اندر ایک شخص آیا، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا۔ اصطلع علینا رجل، اچانک آیا۔ کیسا تھا وہ آدمی؟ شدید و بیاض الثوب، بالکل صاف ستھرے کپڑے، شدید و سواد شعر، بالکل تر و تازہ چہرہ، لیکن لا یعرفہ منا احد۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ تھا کہ ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ اگر وہ مسافر ہوتا تو یقیناً اس کے کپڑے میلے ہوتے، بال پرا گندا ہوتے، کوئی سواری باہر باندھتا۔ چہرے کو دیکھتے ہیں بالکل تر و تازہ، کپڑوں کو دیکھتے ہیں بالکل اجلے، لیکن حیرانگی یہ ہے کہ لا یعرفہ منا احد، ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہیں تھا۔ یعنی جب اس کی حیات دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے مدینے کا ہے، جب اس کی شکل کو دیکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے باہر کا ہے۔ اگر وہ مدینہ طیبہ کا ہوتا تو ہم اسے جانتے۔ خیر آ گیا، آنے کے بعد اس کی بے تکلفی کا یہ عالم کہ اسند رکبتہ الی رکبتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے گھٹنے مبارک کے ساتھ اپنے گھٹنے ملا کر بیٹھا، یعنی بالکل حضرت کے قریب بیٹھا، اور پھر وضع یدیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے دونوں ہاتھ رسول اللہ کی جھولی میں رکھ دیے۔ حیران ہے، بے تکلف اتنا
کہ رسول اللہ کی گود اور جھولی میں اس نے ہاتھ رکھے. بے تکلفی کا یہ عالم کہ وہ رسول اللہ کے ساتھ مل کر بیٹھا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حال یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں. ابھی ہم اسی مخمصے میں بیٹھے تھے، کون ہوگا؟ اس نے پوچھا کہ حضرت اخبرنی عن الایمان، مجھے بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں؟ میرے پیارے، جب تک انسان بولے نا، اندر والے انسان کی خبر نہیں لگتی کہ یہ کون ہے. تاجر ہے، تجارت کی بات کرے گا. عالم ہے، علمی گفتگو کرے گا. دنیا دار ہے، دنیاوی معاملہ بولے گا. ہم سوچ رہے ہیں یہ کون ہے، لیکن وہ تو کوئی عظیم انسان تھا، اس نے کوئی دنیا کا سوال نہیں کیا. عرض کرتا ہے کہ حضرت اخبرنی عن الایمانی، مجھے ایمان کے متعلق بتاؤ کہ ایمان کیا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذ طلع علینا رجل، ہم امام الانبیاء سرکار دو عالم کی مجلس کے اندر حاضر تھے. آنے والا آیا بارگاہ نبوت کے اندر. اگر ہم طبیعت چہرے کو دیکھتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ مدینے کے رہنے والا ہے. چہرے پر آثار تھکان نہیں، اور کپڑوں کے اوپر کوئی سفر کے آثار نہیں. چہرے کو دیکھتے تو بالکل ناواقف. ابھی ہم اسی مخمصے میں بیٹھے تھے، کون ہوگا؟ اس نے اللہ کے پیغمبر سے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، اللہ کے پاک پیغمبر مجھے بتائے ایمان کیا ہے. اللہ کے نبی سرکار دو عالم نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. او ایمان کے متعلق سوال کرنے والا، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ تو اللہ کو دل کی گہرائی سے مان. اللہ کے ماننے کا معنی کہ اللہ ذات میں بھی اکیلے، اللہ صفات کے اندر بھی اکیلے، نہ اللہ کی ذات کے اندر کوئی شریک، نہ اللہ کے صفات کے اندر کوئی شریک. دل کی گہرائی سے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ کا کوئی کف قبیلہ نہیں، نہ اللہ کا بیٹا، نہ اللہ کسی کی اولاد. اللہ میاں ذات و صفات کے اندر اکیلے. ان تؤمن باللہ، اللہ کو مان. ایک ہے اللہ کی ذات کو ماننا، ایک ہے وجود باری تعالی، دوسرا ہے توحید باری تعالی. مشرک اللہ کے وجود کو تو مانتا ہے لیکن توحید کو نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں اللہ بھی ہیں اور اللہ کے شریک بھی ہیں، مگر مومن کا یہ عقیدہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں نفع نقصان کا مالک مگر ایک اللہ، کوئی نہیں عبادت کے لائق مگر ایک اللہ. فرمایا مجھ سے ایمان کے متعلق سوال کرنے والے، ان تؤمن باللہ، اللہ کو مان کہ اللہ ذات میں بھی اکیلے، اللہ صفات میں بھی اکیلے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کو مانو کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نوری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہوا یتشکل باشکال مختلفہ، وہ اچھی شکلیں بنا سکتے ہیں لیکن ان کے اندر مذکر و مؤنث نہیں ہوتے. ان کے اندر اللہ نے اپنی نافرمانی والا مادہ ہی نہیں رکھا.
جو میرے اللہ کا حکم ہے اس کے اندر معصیت نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء نے فرمایا وَمَلَائِكَتِهِ، اللہ کے فرشتوں کو مانو، وَكُتُبِهِ، اللہ کی تمام کتابوں کو مانو، تورات سچی، انجیل سچی، زبور سچی، جن صحیفوں کے ہمیں نام آتے ہیں وہ بھی سچے، جن کے نام نہیں آتے لیکن اللہ نے نازل کیے ہیں وہ بھی سچے۔ مگر یہ بھی ایمان رکھنا چاہیے کہ قرآن کے آنے کے بعد تمام کتابیں منسوخ، اب قیامت کی صبح تک اللہ کے قرآن کا چرچا ہوگا، اللہ کے قرآن کا قانون ہوگا۔ میرے اور آپ کے محبوب نے ایمان کی تعریف ارشاد فرمائی، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، جن رسولوں کا نام اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے ان کو بھی ماننا ہے، اور جن کا حضرت نے یا اللہ نے نام نہیں لیا لیکن ہیں اللہ کے سچے رسول، ان کو بھی ہم نے ماننا ہے۔ ہمارا ایمان ہے جناب آدم سچے نبی، حضرت نوح سچے پیغمبر، جناب ابراہیم و اسماعیل، حضرت جناب موسیٰ و عیسیٰ، تمام اللہ کے پیغمبر سچے رسول اور نبی۔ لیکن ہمارا یہ بھی ایمان ہے جس طرح کتابیں ساری سچی لیکن قرآن تمام کتابوں کے لیے ناسخ، اسی طرح نبی سارے برحق، لیکن امام الانبیاء کے آنے کے بعد کلمہ حضور اکرم کا قیامت کی صبح تک اللہ میاں فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ آپ کے میرے محبوب نے فرمایا ختم بالنبیون، اللہ نے میرے اوپر سلسلہ نبوت بند کر دیا۔ آقا فرماتے اول الانبیاء آدم وآخرهم محمد، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی میں سید الکونین حضور اکرم کی ذات بابرکات، ورسولہ، ایمان لانے کہ اللہ کے سارے رسول سچے، اور قیامت کے دن پر ایمان کہ اللہ نے مارنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرنا ہے، اس جسم کو کیڑے کھا جائیں، اس جسم کو آگ جلا جائے، اس جسم کو مچھلیاں کھا جائیں، اس جسم کو درندے نوچ جائیں، اس جسم کو پرندے کھا جائیں، ایک دن آنے والا ہے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ فرماتے ہیں جو اللہ تجھے نیست سے ہست میں لانے پر قادر ہے، تو نہیں تھا تجھے بنانے پر قادر ہے، وہ اللہ یہ سارا بنا بنایا کھیل ختم کر کے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ فرمایا والیوم الآخر، قیامت پر ایمان، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، توجہ فرمانا، اور یہ بھی ماننا ہے ایمانیات کے اندر کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ما شاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے نہیں ہوگا۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان، محنت کرنا آپ کی اور میری ذمہ داری ہے، یہ ثواب ہے۔ احتیاطی تدابیر اختیار کرنا یہ جائز ہے،
لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ میں ریڑھی لگا رہا ہوں، دکان بنا رہا ہوں، آڑھت بنا رہا ہوں، لیکن نفع دینے والا وہ میرا اللہ ہے۔ میں زمین کے اندر اناج ڈال رہا ہوں، میں زمین کے اندر گندم کاشت کر رہا ہوں، لیکن اسے بنانے والے اور ایک ایک دانے کا 100 دانہ دینے والے میرے اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھنا چاہیے۔ جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، جو اللہ نہیں چاہیں گے وہ نہیں ہوگا۔ آج ہم توہمات کے اندر پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی رحمت کرے، اگر کسی بچی کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، ہم نے کہہ دیا تیری جو ہے کوکھ باندھی ہوئی ہے، پرانے تالے کے اندر تعویذ کو بند کر کے تالا مار کے کسی پرانے کنویں کے اندر ڈالا ہوا ہے، تیری اولاد نہیں ہو سکتی۔ محبت سے بولیں، اولاد دینے کا خزانہ کس کے قبضے میں ہے؟ بیٹا بیٹی کون دیتا ہے؟ موت و حیات کا مالک کون ہے؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ مومن بننے کے لیے، ایماندار بننے کے لیے دل کی گہرائی سے اسے ماننا ضروری ہے کہ نفع کا مالک بھی اللہ ہے اور نقصان کا مالک بھی اللہ ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ۔ رب چاہیں بیٹیاں دیں، اللہ چاہیں بیٹے دیں۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا، اللہ کی مرضی آئے جوڑے جوڑے دے دیں، اور اللہ اگر چاہیں باج بنا دے، نہ بیٹا دے نہ بیٹی دیں۔ محبت سے بولو، رحمت کا ٹائم ہے، نفع نقصان کا مالک کون؟ اور اونچی آواز سے، نفع نقصان کا مالک کون؟ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آنے والے آدمی نے ایمان کے متعلق پوچھا، سید الکونین نے یہ ایمانیات کی تفصیل بیان فرمائی۔ سننے کے بعد کہتا ہے صدقتا حضرت، آپ نے جو کچھ کہا سچ کہا۔ مزید حیرانگی بڑھ گئی، اگر یہ سوال کرنے والا ہے تو تصدیق کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ تصدیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے پہلے سے جانتا تھا، پھر سوال کیوں کرتا ہے؟ آنے والا آدمی بڑا عجیب و غریب ہے، حیثیت کا مالک ہے، آتا ہے جانتا کوئی نہیں، جسم پر چہرے پر کپڑے پر آثار تھکان و سفر نہیں، بے تکلف ہو کر بارگاہ نبوت کے اندر بیٹھتا ہے۔ سوال اتنا بڑا کر دیا ایمان کے متعلق، جب اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمائی تفصیل، اب تصدیق کہتے کہتا صدقتا، بالکل آپ نے سچ کہا۔ صحابہ دن بڑے حیران تھے بیٹھے ہیں، مسئلہ تو وہ پوچھ دے جے کو آپ کو پتہ نہ ہوئے، تیجرہ والا تصدیقہ کیا کریں دے معلوم جنہیں پہلے جان دہا۔ ابھی حضرت نے ایمان کی تفصیل بیان فرمائی، اس نے دوسرا سوال گزارش کیا کہ حضرت مجھے اسلام کے متعلق بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ سبحان اللہ، اسلام کسے کہتے ہیں؟ صحابہ کرام کہتے ہیں ہماری حیرت مزید بڑھ گئی، یہ تو بڑا کام کا بندہ ہے، اسلام کے متعلق پوچھتا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا ان تشہد لا الہ الا اللہ، اسلام اسے کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے اعلان کر، اقرار کر کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور حضرت محمد کریم اللہ کے سچے نبی، برحق نبی، آخری نبی ہیں۔ نماز قائم کر، روزہ رکھ، زکوٰۃ ادا کر،
صحابہ کرام کہتے اللہ کے پیغمبر نے یہ چیز ارشاد فرمائی. پھر کہتے صدقت، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. ذرا توجہ فرمانا. جب اس نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضرت نے جواب اور ارشاد فرمایا. اللہ کو ماننا، اللہ کے فرشتوں کو ماننا، اللہ کی کتابوں کو ماننا، جی اللہ کے رسولوں کو ماننا، نفع نقصان کا مالک اللہ کو ماننا. جب حضرت سے اس نے اسلام کے متعلق پوچھا تو حضرت نے جواب اور ارشاد فرمائے کہ زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، نبی کریم کی رسالت کا اقرار کرنا، نماز ادا کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ معلوم ہوتا ہے ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے. اسی لیے حضرت نے ایمانیات کے سوال پر اور جواب ارشاد فرمائے اور اسلام کے سوال پر اور جواب ارشاد فرمائے. اللہ علماء کی قبر منور فرمائے، انہوں نے اس پر علم کے دریا بہائے ہیں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آسان سے آسان لفظوں میں عرض کرتا ہوں کہ شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق ماننے سے ہوتا ہے اسے ایمان کہا جاتا ہے. شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق ماننے سے ہوتا ہے اسے ایمان کہتے ہیں، اور شریعت کے وہ احکامات جن کا تعلق کرنے سے ہوتا ہے اسے اسلام کہتے ہیں. بولو بھی اللہ کو مانا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے؟ بولو بولو. فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں کو، نفع نقصان کا مالک اللہ کو. ماشاءاللہ. نماز مانی جاتی ہے یا ادا کی جاتی ہے؟ روزے کو رکھا جاتا ہے، حج کیا جاتا ہے، زکوٰۃ دی جاتی ہے، کلمے کا اپنی زبان سے اقرار کیا جاتا ہے. تو جن کا تعلق کرنے سے ہے وہ ہے اسلام، اور جن کا تعلق ماننے سے ہے وہ ہے ایمان. تو میرے محترم دوستو، ایمان کا مقام ہے دل اور اسلام کا مقام ہے ہمارا ظاہر. اللہ کو ہم نے مانا، کہاں مانا؟ بولو بولو ذرا. فرشتوں کو ماننا کہاں مانا؟ کتابوں کو مانا کہاں مانا؟ قیامت کو مانا کہاں مانا؟ نفع نقصان کا مالک مانا اللہ کو کہاں مانا؟ نماز ادا کی اپنے ان اعضاء سے، روزہ رکھا اپنے ان اعضاء سے. ٹھیک ہے؟ معلوم ہوتا ہے ایمان ہے اندر کی چیز. اس اندر کی چیز کا پتہ تب چلے گا کہ ہے یا نہیں اگر ظاہر پر وہ اعمال جاری ہوں گے کہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، کلمہ شریف کا ورد کر رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ واقعی اس کے دل کے اندر نور ایمان موجود ہے. یہ ہمارے ظاہری اعمال باطنی ایمان کا پتہ دیتے ہیں. جس طرح ماننا ضروری ہے اسی طرح اعمال کا کرنا بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان پر بھی محنت فرمائی اور سید الکونین نے ہمارے اعمال پر بھی محنت فرمائی. امام الانبیاء سرکار دو عالم کی خدمت کے اندر آنے والا آیا. امیر عمر فرماتی ہیں اس نے ایمان کے متعلق پوچھا، اس نے اسلام کے متعلق پوچھا. سید الکونین نے جواب ارشاد فرمایا، توجہ میری طرف. اب اس کا بڑا عجیب سوال ہے، کہتا اخبرنی عن الاحسان. حضرت مجھے احسان کے متعلق بتائیں، احسان کیا ہے؟ احسان کا معنی اخلاص. حضرت مجھے یہ بتائیں کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ قربان جاؤں امام الانبیاء کی ذات بابرکات پر. اللہ کے نبی نے بڑا عجیب جواب ارشاد فرمایا. فرمایا مجھ سے سوال کرنے والے، انت عبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت اس طرح کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو.
إِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر یہ درجہ حاصل نہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، پھر کم از کم یہ سوچو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ایک شاگرد پڑھ رہا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ استاد صاحب سامنے بیٹھے ہیں، یہ پڑھنے کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کرے گا، اور اگر استاد تو سامنے نہیں بیٹھے لیکن اس کا خیال یہ ہے، جانتا ہے کہ استاد کہیں بیٹھ کر مجھے دیکھ رہے ہیں، پھر بھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ یہ دیکھ رہا ہے تو بھی کوتاہی نہیں کرے گا، اس کا یقین ہے کہ استاد دیکھ رہے ہیں، پھر بھی پڑھنے کے اندر کوتاہی نہیں کرے گا۔ اور اگر اس کو یہ علم ہو نہ میں دیکھ رہا ہوں نہ استاد دیکھ رہے ہیں، تو پھر تیپائی کہیں ہوگی، حضرت صاحب کہیں ہوں گے، ٹوپی مبارک کہیں تشریف رکھتی ہوگی۔ تو میرے دوستو، اللہ کی عبادت اس طرح کی جائے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ مقام نہیں تو پھر یہ سوچو کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی عبادت کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ عبادت کرتے وقت ہماری تمام توجہ خالق کائنات اور معبود برحق اللہ کی ذات بابرکات کی طرف ہونی چاہیے۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے، اسی کو کہا گیا کہنے والوں نے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ جس طرح حضور کو شب معراج اللہ سے ملاقات کا موقع ملا تھا، نماز پڑھنے والے کو حالت نماز کے اندر اللہ سے ملاقات کا موقع ملتا ہے۔ حضرت جناب عمر فرماتے ہیں، آنے والے نے پوچھا حضرت احسان کے متعلق بتائیں، احسان کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جس طرح تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقامی پھر یہ خیال کر میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یعنی اخلاص خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر میں مسجد میں ہوں، میرا دل بھی مسجد میں ہو، میرا خیال بھی مسجد میں ہو، میری نظر بھی مسجد میں ہو۔ آج ہماری حالت، نماز پڑھ رہے ہیں، دل کہیں اور، دماغ کوئی اور، سوچیں کوئی اور۔ یہی وجہ ہے پیسے گنتے ہوئے ہم کبھی نہیں بھولے، اور نماز پڑھتے ہوئے روزانہ بھول جاتے ہیں۔ وجہ یہ کہ وہاں ہماری توجہ ہوتی ہے، یہاں ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ بابا جی کہا کرتے تھے، یہ تو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں مسئلہ کہ مولانا نماز پڑھتے بھول جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ یہ آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیسے گنتے ہوئے بھول جاتا ہوں، کوئی وظیفہ بتاؤ۔ کیوں؟ ادھر توجہ ہوتی ہے، حالت نماز کے اندر توجہ نہیں ہوتی۔ تو سید الکونین فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو جس طرح تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ مقام نہیں، کم از کم سوچو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ مقام نصیب کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بندہ بڑا عجیب تھا، اس نے چوتھا سوال کیا، حضرت مجھے یہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ اللہ اکبر، حضرت مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ رسول اللہ نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا مل مسئول عنہا اعلم من السائل، قیامت کی تفصیل کا نہ تجھے علم ہے نہ مجھے علم ہے۔ قیامت کے متعلق بولو تفصیلی علم رکھنے والے کون؟ قیامت کب آئے گی کون جانتے ہیں؟ اللہ جانتے ہیں۔ لیکن بندہ تکڑا کہتا اچھا چلو قیامت کا علم نہیں تو قیامت کی علامات بیان فرما دیں۔ جب وہ علامات آنا شروع ہو جائیں تو ہم سمجھ لیں قیامت قریب ہے۔ حضرت نے فرمایا ہاں علامات قیامت بتاتا ہوں۔ پہلی علامت ان تلد الامۃ ربھا او ربتھا، جب اولاد نافرمان ہو جائیں سمجھو قیامت قریب۔ ان تری الحفاۃ العراۃ،
جب لوگوں کے پاس جو کل غریب تھے اچانک پیسہ آ جائے اور لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ جائیں، سمجھو قیامت قریب۔ یہ بڑی عجیب حضرت نے علامت بتائی۔ فرمایا پہلی علامت یہ ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائیں۔ آج کوئی آدمی اپنی زبان سے اولاد کا گلہ نہیں کرتا، لیکن اگر کسی کا دل کھول کے دیکھا جائے اولاد سے مطمئن کوئی نہیں ہے۔ یہ علامات قیامت ہے، اور ہمیں اپنے گھروں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتیں ہیں حدیث مبارک کے اندر، ان میں ایک نصیحت یہ ہے کہ اے میرا مخاطب یعنی اے میرا غلام، اپنی اولاد سے ادب کے ڈنڈے کو ایک طرف نہ کرنا۔ ادب کے ڈنڈے کو ایک طرف نہ کرنا معنی یہ کہ ان کو آداب کی تعلیم دینا، یہ نہ کہنا کہ ناراض ہو جائیں گے، یہ نہ سوچنا کہ کہیں گے بابا جی تو ہر وقت ایک ہی بات کیے رہتا ہے۔ نہیں، تو نے اپنی ڈیوٹی ادا کرنی ہے۔ اگر وہ غلطی کرے فوراً اسے روکو کہ بیٹا یہ بات صحیح نہیں ہے، اس طرح نہیں کرنا، اس طرح کرنا ہے۔ ہاں، بچے کے مزاج کو دیکھ کر حسن تدبیر تمہاری ذمہ ہے۔ وہ پیار سے مانتا ہے، وہ ڈانٹ سے مانتا ہے، وہ والدہ کی مانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اولاد کی غلطی کو دیکھ کر چشم پوشی کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور میں اسی چکر میں بیٹھا ہوں، دن رات لوگ آتے ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ 70% اور اولاد کے بگاڑ کے اندر والدہ کا دخل ہوتا ہے۔ پتر کوئی غلطی کی تھی، اولاد کو غلطی کی تھی، مجھے پردہ دیون دی کوشش کی تھی، پیو تا گال نہ ونجے جے پیو کوئی گال سمجھاون دی کی تھی صحیح تے فوراً اگو پلو ماریا بالے من ویسی خیر ہے کوئی گھر جو آیا کہ میرے چنگی گال کی تھی، ہر گال تے ڈنٹیں دے وے ایویں تا اولاداں باغی تھی ہیں، اے فرما بردار بنے دی پئی ہے۔ 70% اور اولاد کے بگاڑ کے اندر والدہ کا دخل ہے۔ باپ نے روکا، ماں کے خیر جو پتر کو پتہ ہے اب باہر کہیں نال بجا سکتے، اماں نال نہیں بجا سکتا، اماں نال نہیں بجا سکتا، ایک ڈانٹ دی مارے۔ تو میرے محترم دوستو، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں وہ بھی اس مسئلے کو سمجھیں، ہمارے بھائی اور بزرگ بھی اس مسئلے کو سمجھیں، اپنی اولاد کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آگے میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ انداز تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ اس بچے کے مزاج کو دیکھ کر ضروری نہیں کہ سختی سے کہو، اگر وہ پیار سے مانتا ہے پیار کی بات کر کے اسے سمجھانے کی 100% کوشش کو، نہیں مانتا تم کوشش جاری رکھو، اس بیچارے کا اپنا مقدر۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا انتالی علامات ربہا ربتہا، علامات قیامت میں سے سب سے بڑی علامت اولاد نافرمان ہو جائیں گی۔ جس طرح سردار اپنی نوکرانی کے ساتھ یا اپنے نوکر کے ساتھ جھڑک کے بولتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ یوں جھڑک کے بولے گی۔ آج ہمارے تقریباً 55 یا 60% آدمی بھائی ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ان کے دوستوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، خود جرأت نہیں اپنے بیٹے سے بات کرنے کی، ان کے دوستوں سے کہا تم سمجھاؤ۔ اس سے میری بڑی بدقسمتی کیا ہوگی کہ بیٹا میرا، خون میرا، میرے گھر میں پلا۔ میں آپ کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ آپ کہیں محسوس نہ کریں، میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ اولاد ٹھیک ہے میری۔ میں اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ محسوس نہ کریں، بچہ خون میرا،
پیدا میرے گھر میں ہوا، پلا میرے گھر کے اندر، لیکن مجھے جرت نہیں، ہمت نہیں کہ میں اپنے بیٹے کو کوئی صحیح بات سمجھا سکوں، اس کے دوستوں کے ذریعے میں باتیں کروا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے حالات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، کوئی گھر ایسا نہیں جو مطمئن ہو اولاد کے مسئلے کے اندر۔ اس میں میرا بھی دخل ہے اپنا، کہ اگر میں رات کو 2 بجے آتا ہوں تو میں کیوں یہ چاہتا ہوں کہ میری اولاد 10 بجے گھر پہنچ جائے؟ ہے جی، اگر میں خود سگریٹ پیتا ہوں تو میں کیسے یہ سوچوں اور فکر کروں کہ میرا بچہ سگریٹ نہ پیے؟ میں تو چرس پیتا ہوں، میں تو پاؤڈر پیتا ہوں اور کہتا ہوں میرا بچہ سگریٹ نہ پیے۔ میں پیتا ہوں کا معنی یہ ہے کہ ہمارا عام معاشرہ، اگر میں چاہتا ہوں کہ میری اولاد نیک بنے، میں خود نیک بنوں۔ اگر میں چاہتا ہوں میری اولاد نمازی بنے، میں خود نمازیں پڑھنا شروع کر دوں۔ آپ نے کئی مرتبہ گھر میں دیکھا ہوگا کہ والدہ جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہے تو چھوٹا بچہ جس کو نماز کی تمیز نہیں، وہ بھی ماں کے ساتھ کھڑا ہے مصلی پر۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت بچوں کو مسجد میں لے آنا چاہیے؟ حضرت نے فرمایا ضرور لے آنا چاہیے، ضرور لے آنا چاہیے۔ پھر عجیب جملہ فرمایا بچوں کو لے آیا کرو، آج نماز پڑھنا عادت بنے گی، کل یہی عبادت بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی میری اولادوں کو نیک بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بچیوں کو نیک کرے، بہوؤں کو نیک کرے، اہل خانہ کو نیک کرے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی علامت بیان کی قیامت کی کہ جب اولاد نافرمان ہو جائیں، اور دوسری علامت کہ لوگوں کے پاس اچانک پیسہ آ جائے۔ یتطاولون فی البنیان، بڑی لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ گئے۔ میں کہتا ہوں اس حدیث کا مصداق ہمارا متحدہ عرب امارات ہے۔ کل یہ لوگ پاکستان میں بھیک مانگنے کے لیے آتے تھے، 50 سال پہلے کیا تھے؟ آج پٹرول نکلا، بھئی کہاں ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑی عمارتیں؟ دبئی کے اندر۔ مکان، عمارتیں اونچی بنانے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ جو آج یہ لمبے لمبے عمارتیں بن رہی ہیں، سید الکونین نے 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا تھا یتطاولون فی البنیان، جب یہ لوگ لمبی لمبی عمارتیں بنانے لگ جائیں تو سمجھو قیامت قریب ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم سے جواب سننے کے بعد چلا گیا آنے والا۔ حضرت امیر عمر فرماتے لبثت ملیہ، کچھ دیر میں رکا ٹھہرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو یہ آنے والا کون تھا؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے، ہم تو نہیں جانتے۔ سید الکونین نے فرمایا انہو جبرائیل، یہ آنے والی شخصیت حضرت سیدنا جبرائیل امین تھے، انسانی شکل کے اندر تشریف لے آئے۔ اللہ نے بھیجا کہ تم جا کر حضرت سے مسائل پوچھو، حضور جواب ارشاد فرمائیں گے اور قیامت تک آنے والی امت کی رہنمائی ہو جائے گی۔ واجب الاحترام بزرگوں، آج کی پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل امین انسانی شکل کے اندر بارگاہ نبوت میں آئے، انہوں نے ایمان کے متعلق سوال کیا تو حضرت پاک نے ان احکامات شریعہ کو بیان کیا جن کا تعلق ماننے کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اسلام کے متعلق سوال کیا، حضرت نے ان احکامات شریعت کو بیان کیا جن کا تعلق کرنے کے ساتھ ہے۔ جناب جبرائیل امین نے احسان کے متعلق سوال کیا تو فرمایا عبادت اخلاص نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، پوری توجہ کے ساتھ کرنی چاہیے۔ انہوں نے قیامت کے متعلق سوال کیا تو حضرت پاک نے قیامت کی علامات بیان فرما دی۔ یہ علامتیں آج موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں
حضرت کے بتائے ہوئے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے اسلام کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں درجہ اور مقام احسان نصیب فرمائے، اللہ قیامت سے پہلے قیامت کی فکر نصیب فرمائیں۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کو داخلی خارجی فتنوں سے بچا، وطن کو امن سلامتی استحکام نصیب فرما، اللہ افواج پاکستان کی حفاظت فرما، دینی دنیاوی اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ وطن کے ایک ایک انچ کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کے ایٹمی تنصیبات کی حفاظت فرما، یا اللہ جو مسلمان بیمار ہیں شفا نصیب فرما، جو تنگ دست ہیں فراخ دست بنا، جو دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، اللہ جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کے ہاں اولاد ہے ماں باپ کا فرما بردار بنا، اللہ ہمارے ایمان و اعمال کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔